ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کا جرگہ سے خطاب کرنے کے لیے میں انوائٹ کرتی ہوں عثمان غازی، میرا مطلب ہے عمر رضوان کو۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت 99 ناموں سے، وہ جو کہتا ہے کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے، وہ جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا، وہ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے شیخ محترم، وہ جو حق کے اوپر حق کہتے ہیں، حق کا پرچال کرنے والے جناب سعید الرحمن بلوچ صاحب، اے نایاب قبیلے کی بہادر خواتین اور بہادر سپاہیوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے انسان کی حیثیت اور اوقات کے بارے میں بیان کروں گا کہ انسان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے۔ انسان ایک فقیر کی مانند ہے، وہ ایک منگتا ہے، وہ چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی ہی کیوں نہ بن جائے، چاہے جتنا بھی مال غنیمت ہی کیوں نہ آ جائے، چاہے جتنی گاڑیاں جتنے بنگلے ہی کیوں نہ آ جائے، چاہے وہ یا نہ چاہے، کیونکہ اصل چاہت تو اللہ کی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے قرآن نے واضح کر دیا، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانو تم سب فقیر ہو۔ اب اے انسان میں تمام انسان آتے ہیں، چاہے اللہ کا بڑے سے بڑا ولی ہی کیوں نہ ہو، چاہے صحابہ جیسی عظیم ہستی ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمام نبی ہی کیوں نہ ہو، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، اور دنیا کا بڑے سے بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا ظالم ہی کیوں نہ ہو، حیثیت اور اوقات فقیری کی، ہاں درجے میں آسمان اور زمین کا فرق ہوگا، لیکن حیثیت اور اوقات فقیری کی سب کی ہے۔ اور وہ اللہ، واللہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ غنی ہے، وہ اللہ حمید ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ ہم تمام انسانوں میں بانٹ بھی دے، اس کے مال میں ایک ذرے کے مطابق بھی کمی نہیں آئے گی، وہ حمید ہے، تمام حمدیں اسی کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ جب سب کچھ کرنے والا وہ ہے، سب کچھ اسی کا ہے، تو اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے۔ اے انسان، یہ غرور کیسا، یہ گھمنڈ کیسا، کیا تجھے نہیں پتا تیرا یہ غرور اور گھمنڈ ایک دن مٹی میں مل جائے گا۔ اے انسان، آج تو مانگنے والا بن، کل تجھے اللہ دینے والا بنا دے گا۔ آج تو فقیر بن، خدا تجھے جنت میں سلطان بنائے گا۔ اے انسان مان جا، تو فقیر تھا، فقیر ہے، فقیر رہے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو انسان کی حیثیت اور اوقات کے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا۔ اور آخر میں ارطغرل غازی کے جانشیر عثمان کا خواب سنیے، اس کا مقصد سنیے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اے لوگو، ارطغرل غازی کے جانشیر عثمان کا مقصد ہے کہ اللہ کے شیروں کی ایسی فوج تیار کی جائے، وہ جو اللہ کا دین اسلام پوری دنیا میں لے کر جائے، اور کشمیر فتح کرے، فلسطین فتح کرے، مسجد اقصی دوبارہ سے اللہ کا ایک آزاد گھر ہو، اور دنیا کے ہر اس ایک دربار پر جائے جہاں جہاں بت پرستی شروع ہو چکی ہے، جہاں جہاں مسلمان ہندو میں بدلا جا رہا ہے، ان بتوں کو نیست و نابود کیا جائے، اور ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف بٹھایا جائے۔ یہ تھا ارطغرل غازی کے جانشیر عثمان کا خواب۔